الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلى شهداء محبته وأولياء أمته وعلماء شريعته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی دیر سے آپ حضرات ادب اور احترام کے ساتھ نعت و منقبت کے اشعار کلام سماعت کر رہے تھے. اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ آج دھرم گاؤں کے لوگوں نے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ اقدس کی زیارت سے شرفیاب ہوئے اور خوشبخت وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے حبیب دونوں عالم کی طبیب جان عالم جان کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت کی بصد ادب و احترام زیارت کر کے فیضان و کرم سے مستفیض ہوئے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو کچھ سناؤں اور آپ سماعت کریں، ادب و احترام کے ساتھ زبدہ کائنات خلاصہ موجودات معلم کائنات قادر بحر و بر مختار شمس و قمر مقتدر شجر و حجر خدا کے مصطفیٰ سراپا قرآن کی عالیشان بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی شفیعنا حبیبنا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کل ہی اس ناچیز نے درود شریف کی فضیلت اور برکت کے تعلق سے 2-3 احادیث کریمہ پیش کی، تو صرف کہنے سے نہیں بلکہ آپ کا جذبہ و شوق محبت رسول اور حضور کی غلامی میں شرابور ہو کر مجمع میں، تنہائی میں، انجمن میں، اکیلے میں، سوتے جاگتے چلتے پھرتے درود شریف کثرت کے ساتھ پیش کریں. جتنے بھی اعمال ہیں اب غور سے سنیے، چونکہ آج مجھے قریب 1 بجے 1:30 بجے نکلنا بھی ہے، اسی اعتبار سے بیان بھی کرنا ہے. جتنے بھی اعمال و اشغال ہیں، چاہے نماز ہوں یا روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ماں باپ کی خدمت ہو، جتنے بھی اعمال خیر ہیں، درود و سلام کو چھوڑ کر ان سب کے قبول ہونے میں، مقبول ہونے میں، مردود ہونے میں
گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کی نماز قبول ہی کی جاتی ہے یا روزہ قبول ہی ہوتا ہے، گارنٹی نہیں ہے۔ اور پھر کوئی شخص دکھاوے کے طور پر نماز پڑھے تو ریا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کوئی دکھاوے کے لیے حج کرے کہ نہیں کروں گا تو لوگ مذاق اڑائیں گے، پیسے تو بہت ہیں، چلو ہو آتے ہیں، تو ریا کے طور پر حج کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے حج کو قبول نہیں فرماتا۔ کوئی دکھاوے کے لیے نیک عمل کرے تو ریاکاروں کا عمل اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، قبول بھی نہیں فرماتا ہے، وہ رد کر دیا جاتا ہے، منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام اعمال کا معاملہ ہے، ریا کے طور پر ہو تو قبول نہیں ہے، سوائے درود و سلام کے۔ کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اہم العبادات میں سے ہے نماز، تمام عبادتوں میں سب سے افضل ہے، اس میں دکھاوا آ جائے تو مقبول نہیں ہے، مردود ہے۔ ایک ہی عمل ایسا ہے کہ جس طرح سے کیا جائے ہر حال میں قبول ہی قبول ہے، اس میں رد ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ وہ عمل کون سا ہے؟ نبی پاک پر درود و سلام پڑھنا۔ سبحان اللہ۔ اب ہمارے جانے کے بعد کسی کے دماغ میں سوال آئے کہ نماز تو افضل العبادات، اہم العبادات میں سے ہے، حج بھی کتنا بڑا عمل ہے، اس میں دکھاوا ہو تو مردود، درود و سلام میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ کوئی دکھاوے کے لیے پڑھے تو بھی قبول، اخلاص کے ساتھ پڑھے تو بھی قبول، جس طرح کرے درود قبول ہی قبول ہے۔ فرق کیا ہے اس میں؟ تو اے شہر دھرم گاؤں والوں، خلیفہ حضور مجاہد ملت حضرت حبیب ملت سے محبت رکھنے والوں، بغور سماعت کرنا کہ اور اعمال میں اور درود و سلام میں کیا فرق ہے، کیا وجہ ہے کہ درود و سلام ہر حال میں قبول ہی قبول ہے، وجہ آپ خود ملاحظہ کیجئے۔ اس کے جواب میں علامہ عابدین شامی نے رد المحتار یعنی شامی شریف جلد اول مقدمہ میں تحریر فرمایا۔ سنیے گا تو کبھی کوئی پوچھ دے وہابی کہ یار تم لوگ کیا کیا بات کرتے ہو، تمہارے مولوی مولانا پتہ نہیں کیا بول کے چلے جاتے ہیں کہ نماز تو ریاکاروں کی قبول نہیں ہے اور درود و سلام قبول ہے، تو کچھ تو جواب یاد رہنا چاہیے۔ ویسے تقریر کا اثر بہت کم دنوں تک رہتا ہے، یوں سنے اور یوں بھول گئے، اس لیے حبیب ملت تقریر سے زیادہ تحریر پہ توجہ دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کئی کتابیں ضخیم موٹی موٹی منظر عام پر آ چکی ہیں اور کتنی کتابیں آنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر غوث اعظم کے وسیلے سے بخیر و عافیت طویل سے طویل تر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو تقریر لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن بولنے والے کی خواہش رہتی ہے کہ آپ نہ بھولیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ تو جواب سنیے، نماز بندہ خود پڑھتا ہے، خود ہی نیت کرتا ہے، نیت کی میں نے 4 رکعت ظہر کے فرض کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، خود ہی نیت کرتا ہے، خود ہی ثنا پڑھتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، تنہا ہوتا ہے تو اعوذ باللہ پڑھتا ہے، بسم اللہ بھی پڑھتا ہے، امام کے ساتھ ہو تو ثنا پڑھ کے چپ رہتا ہے، امام پڑھتے ہیں اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ یا کوئی سورت، تو بندہ خود نماز پڑھتا ہے، روزہ خود رکھتا ہے، صبح صادق سے پہلے پہلے سحری کرتا ہے، دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے، سورج ڈوبنے کے بعد افطار کرتا ہے، بندہ خود کرتا ہے۔ حج خود ہی کرتا ہے، مکہ شریف جاتا ہے، طواف کعبہ کرتا ہے، منی میں قربانی کرتا ہے، عرفات میں وقوف کرتا ہے، یہ سارے اعمال بندے خود کرتے ہیں، صفا مروہ میں خود ہی دوڑ لگاتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کریں یہ بھی عبادت ہے تو بندہ خود ہی کرتا ہے، تو
تو جتنی عبادتیں ہیں بندہ خود کرتا تھا، اس لیے اس کے قبول ہونے میں نامقبول ہونے میں شک ہے، یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت کی میری نماز قبول ہو گئی، امید تو رکھتے ہیں۔ لیکن بندہ نبی کی بارگاہ میں جب درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، تو خود ڈائریکٹ اپنی طرف سے نہیں پڑھتا۔ علماء سے پوچھیں، مفتی صاحب موجود ہیں ان سے پوچھیں، امام صاحب موجود ہیں، آپ کے محلے کی مسجد کے امام صاحب ہیں، کہ بندہ درود خود نہیں پڑھتا، ڈائریکٹ نبی پر نہیں بھیجتا۔ درود و سلام کے صیغوں پر غور کیجئے، الفاظ پہ، جملے پہ توجہ دیجئے۔ ہم درود پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ترجمہ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا، اے اللہ تو درود بھیج دے ہمارے سردار محمد پر۔ جو بھی درود پڑھتے ہیں سب میں یہی ہے، بندہ خود نہیں پڑھتا، اللہ سے کہتا ہے مولا تو بھیج دے میری طرف سے، بندہ صرف عرضی لگاتا ہے۔ اور بھی درود سے اللہ رب محمد، یہاں بھی اسی معنی میں ہے، ہر ایک درود میں ہی عرض ہے کہ مولا میری طرف سے تو درود و سلام بھیج دے ہمارے سردار آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو بندہ ڈائریکٹ نہیں درود پڑھتا، اللہ کی بارگاہ میں عرضی لگاتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے، آپ نے، غلاموں نے عرضی لگائی تو اللہ اس کی طرف سے ہمارے آقا پر، اللہ اپنے محبوب پر درود و سلام خود بھیج دیتا ہے۔ فرق کتنا ہے؟ نماز ہم خود پڑھتے ہیں، روزہ ہم خود رکھتے ہیں، حج ہم خود کرتے ہیں، زکوٰۃ خود دیتے ہیں، ماں باپ کے پیر خود دباتے ہیں، لیکن درود ایسی عبادت ہے کہ بندہ صرف عرضی لگاتا ہے مولا میری طرف سے اپنے محبوب پر درود بھیج دے، تو اللہ اس بندے کی طرف سے درود بھیج دیتا ہے۔ اب معمہ سمجھ میں آ گیا، راز سمجھ میں آ گیا۔ جو عمل ہم خود کرتے ہیں اس کے قبول ہونے میں، نامقبول ہونے میں گارنٹی نہیں ہے، لیکن جو کام خود اللہ اپنے بندوں کی طرف سے کر دے بھلا اس کی قبولیت میں شک کیسا ہو سکتا ہے؟ بندہ نبی پر درود پڑھتا ہے تو خود نہیں پڑھتا، اللہ سے عرض کرتا ہے، اللہ درود بھیج دیتا ہے اس بندے کی طرف۔ جو کام اللہ کرے کیا وہ رد ہوگا؟ بتائیے آپ خود سوچیے۔ تو اس لیے درود شریف ہر حال میں قبول ہے۔ اب اس سے ایک مسئلہ اور کلیئر ہو گیا، وہ سن لیجیے پھر تقریر کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ اور کلیئر ہو گیا، ہم لوگ صبح و شام نبی پر سلام بھیجتے ہیں تو بریلی کے تاجدار کا لکھا ہوا وہ مشہور سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ ہم وہ سلام پڑھتے ہیں تو وہابیوں کے ملا لوگ تقریروں میں کہتے لو یہ کتنے بیوقوف ہیں بریلوی لوگ، پڑھتا ہے ایک مرتبہ بولتا ہے لاکھوں سلام۔ سوال ہے کہ ایک بار میں ایک ہی سلام ہوگا، لیکن بریلوی لوگ تو سلام میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو ایک بار پڑھیں گے تو ایک ہی بار ہوگا، لاکھوں بار کیسے ہو جائے گا؟ اور ان کے کلیجے تب پھٹ گئے کہ ابھی لاکھوں سلام سے ہی ان کی حالت بگڑ گئی تھی، لیکن جب دوسرا سلام آیا، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، احتاب شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ جب یہ سلام آیا تو اور کلیجہ پھٹنے لگا، دل چھلنی چھلنی ہونے لگا، کیونکہ گستاخ رسول ابھی لاکھوں سے پریشان تھے، اب یہاں کروڑوں والا درود آ گیا۔ تب تو اور یہ لوگ چیخ چیخ کر لوگوں کو گمراہ کرنے لگے کہ بھائی ایک بار بولیں گے تو ایک ہی بار ہوگا، یہ لاکھوں بار کیسے ہو جاتا ہے، کروڑوں بار کیسے ہو جاتا ہے؟ اب سنیے، جواب وہی ہے جو علامہ شامی نے دیا رد المحتار کی جلد اول مقدمہ میں، کہ بندہ خود درود نہیں پڑھتا،
بندہ خود اپنی جانب سے سلام نہیں بھیجتا. تو اگر بندہ خدا رب سے کہے مولا میری طرف سے میرے آقا کی بارگاہ میں 100 بار درود بھیج دے تو اللہ 100 بار بھیجے گا. بندہ کہے مولا 1000 بار بھیج دے تو اللہ 1000 بار بھیج دے گا. بندہ کرے گا مولا 1,00,000 مرتبہ بھیج دے تو اللہ اس بندے کی طرف سے 1,00,000 مرتبہ بھیج دے گا. بندہ کہے گا مولا لاکھوں مرتبہ بھیج دے میرے آقا کی بارگاہ میں تو اللہ اس کی طرف سے لاکھوں بار بھیج دے گا. بندہ کرے گا مولا کروڑوں مرتبہ درود بھیج دے تو اللہ اس بندے کی طرف سے کروڑوں بار بھیج دے گا. جملہ تو ایک ہی بار کہہ رہا ہے مگر وہ اللہ سے عرضی لگا رہا ہے. اگر ایک بار کہو گے اللہ ایک بار بھیجے گا, کروڑوں بار کی عرضی لگاؤ گے تو اللہ کروڑوں بار بھیجے گا. اس لیے کہ بندہ خود نہیں پڑھتا, اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے بھیجے گا. سمجھ گئے بات کی نہیں؟ تو وہاں لاکھوں سلام بھی ہے یا کروڑوں درود ہے تو بندہ صرف عرضی لگاتا ہے تو اللہ اس کی طرف سے بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے, ایک بار میں وہ اربوں خربوں مرتبہ ایک بار کہنے سے بھیج دے. وہ قدرت کاملہ والا ہے, اس کی بارگاہ سے کبھی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا. وہ قدرت کاملہ والا ہے. تو درود شریف کثرت سے پڑھا کیجئے. پڑھیے میرے ساتھ مل کر رب سلم علی رسول اللہ, رب سلم علی رسول اللہ, مرحبا مرحبا رسول اللہ, مرحبا رسول اللہ. اے خدا دم بدم درود و سلام, اے خدا دم بدم درود و سلام اپنے پیارے نبی پہ بھیجے مدام, اپنے پیارے نبی پہ بھیجے مدام. کتنے پیارے ہیں آپ کے القاب, کتنے پیارے ہیں آپ کے القاب. مجتبی مصطفیٰ رسول اللہ, مجتبی مصطفیٰ رسول اللہ. جب کہ پیدا ہوئے لا الہ الا اللہ تب کھلا. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا, اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاق, محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں آسمانوں کو نہیں بناتا. ایک حدیث پاک میں اللہ نے فرمایا لولا کا لما اظہرت الربوبیہ, محبوب اگر تجھے نہیں پیدا کرنا ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا اظہار ہی نہیں کرتا. تجھے بنانا تھا اس لیے اپنے اللہ ہونے کا, رب ہونے کا اعلان کیا. محبوب اگر تو نہیں ہوتا, تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا اظہار نہیں کرتا. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے خود فرمایا محبوب تیرے لیے سب کچھ بنایا, ربوبیت کا اظہار بھی کیا تو تیری ہی خاطر کیا. لولا کا لما اظہرت الربوبیہ. تو اسی لیے یہ اشعار درود و سلام کے رنگ میں بنانے والے کہتے ہیں جب کہ پیدا ہوئے رسول اللہ تب کھلا لا الہ الا اللہ. تب میری آواز تو اتنی اچھی نہیں ہے جتنی آواز جناب
بات ہے کہ محبت میں جھوم کر پڑھتے ہیں یہ کلام، محبت بھی ہے، آواز بھی ہے۔ اگر کسی کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہو اور محبت میں اگر وہ گنگنائیں تو آواز موٹی ہی کیوں نہ ہو، وہ مقبول ہوتی ہے، بارگاہ مصطفیٰ نعت خوانی قبول ہوتی ہے۔ تو اب ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ یہ سوچے ویسے بھی نمازی کم ہیں مسجدوں میں۔ آج ایک صاحب کہتے حضرت بڑی مشکل سے کچھ نمازی فارغ تھے، شکایت ہو رہی ہے سنیوں میں کہ نمازی نہیں آتے ہیں، تو نماز کی پابندی ضرور کریں۔ سب سے پہلے قیامت میں اعمال میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اعمال میں تمام نیکیوں میں اعمال میں پہلے سوال نمازوں کے تعلق سے ہوگا۔ جب اعمال تولے جائیں گے تو ایک پلے میں نیکیاں ایک میں گناہ ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس کی نماز مکمل ہوگی اور کسی عمل میں کمی بھی ہو جائے گی تو نماز کی برکت سے اعمال خیر والا پلہ بھاری کر دیا جائے گا۔ لیکن نماز میں اگر کمی ہوگی تو پھر نیکیوں والا پلہ بھاری کیسے کیا جائے گا؟ تو نماز کی پابندی کریں۔ تقریر کے درمیان میں اگر موقع ملا تو میں نمازوں کی اہمیت کے تعلق سے چند احادیث کریمہ پیش کر دوں گا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا اور پڑھ کر اپنے آپ کو مشرف کیا، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کے اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ نور سے مراد اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات، کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ تفسیر جلالین میں اسی آیت کے نیچے یہ تفسیر لکھی ہوئی ہے قد جاءکم من اللہ نور، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ سکتا ہے تو ان کی گستاخی ہے کہ نبی پاک میں معنی میں
کبھی تبدیلی کرتے ہیں، اس لیے سنیوں ہوشیار رہنا، انہیں قریب نہ آنے دینا، ان کے قریب نہ جانا کہ کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ قرآن میں ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ اللہ کی طرف سے نور آیا، یعنی محمد عربی آئے، مدینے کے تاجدار آئے، رحمت للعالمین آئے، سید المرسلین آئے، خاتم النبیین آئے، سید المرسلین آئے، قائد غر المہاجرین آئے۔ نور سے مراد میرے آقا ہے، کتاب مبین سے مراد قرآن ہے، میرے نبی سراپا نور ہے۔ تبھی تو بریلی کے امام تاجدار اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ امام احمد رضا محدث بریلوی پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نبی پاک سراپا نور ہے، یاد رکھیے گا۔ مگر وہابیوں کا برا ہو یہ تو کہتے ہیں کہ نبی معاذ اللہ اپنی طرح بشر ہے۔ ان کے گرو گھنٹال اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویت الایمان، نام تو بڑا بڑھیا رکھا ہے تقویت الایمان، ایمان کو قوت دینے والی، مگر وہ کتاب ایمان کو برباد کر دینے والی ہے۔ اس میں سے ایک نقطہ نکال دیجیے، تقویت الایمان، ایمان کو غارت کرنے والی، تفویض فوت، ایمان کو فوت کر دینے والی کتاب ہے یہ۔ ایک ہی نقطہ خالی کم کرنا ہے، تفویت الایمان۔ اس میں لکھتا ہے معاذ اللہ، لکھتا ہے نبی ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں، بڑے بھائی جن کے رشتے میں آقا بھائی لگتے تھے وہ کبھی بھائی نہیں بولے۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے چچا کے شہزادے کبھی نہیں بولے کہ بھیا، نبی پاک کو بھائی نہیں بولے۔ مولا علی شیر خدا کون ہے؟ حضور کے چچا کے لختی جگر شیر خدا، کبھی نہیں بھائی بولے کہ رشتے کے لحاظ سے بھائی ہیں، مگر کبھی بھی صحابی نے بھائی نہیں کہا، جب بھی کہا تو کہا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہا۔ مگر وہابیوں کی بدعقیدگی دیکھ لیجئے کہ لکھتا ہے نبی معاذ اللہ بڑے بھائی کی طرح ہے، اپنا جیسا بشر کہا، اچھے اچھے خطاب کو القاب کو چھوڑ دیا۔ قرآن میں اللہ نے اپنے حبیب کو طٰہٰ کے لقب سے ملقب کیا، کبھی یاسین کہا، کبھی رحمت للعالمین کہا، اللہ نے محبوب کو القاب سے یاد کیا، مگر وہابی کہتے ہیں بڑے بھائی کی طرح ہے۔ کہا معاذ اللہ میرے آقا سراپا نور ہیں، ہماری طرح بشر نہیں ہیں۔ میرے آقا سرور کائنات نے صدیق اکبر سے کہا، اور یہ حدیث پاک مطالع المسرات کے اندر ہے، میرے آقا فرماتے ہیں یا ابا بکر والذی نفس محمد بیدہ لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میں کیا ہوں، میری حقیقت کو میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، مجھے لگتا ہے اسی حدیث پاک کی روشنی میں اعلیٰ کا یہ کلام ہے کہ کیا کہیں۔ حضور نے کہہ دیا کہ مجھے خدا کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں کہ میں کیا ہوں، تو کہہ رہے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ کتنا اچھا ذہن دینے والا جانے جان کہہ رہے حضور کو۔ آپ کسی اور کو جانے جان کہیں، کوئی بیوی کو جانے جان کہتا ہے، کوئی اور کہیں کہہ دیتا ہے، مگر بریلی کے امام نے غلاموں کو ذہن دیا کہ جانے جان مدینے کے تاجدار ہیں۔ اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تنہی سے ہے بری،
حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم نہیں ہے، کچھ لوگ ہمارے ختم سخن بولتے نہیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس نے کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، میرے آقا میں تجھے کیا کہوں، کیا کیا کہوں، کس لقب سے پکاروں، پکارنے کے لیے الفاظ نہیں ہے، جملے نہیں ہے، آقا آپ کی حقیقت کو کون جان سکتا ہے، جب عمر نہ جان سکے، علی نہ جان سکے، عثمان نہ جان سکے، صدیق نہ جان سکے، اے آقا آپ کی حقیقت کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، تو میں کیا لکھوں، اس لیے احمد رضا بات کو یہی ختم کر رہا ہے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا میرے آقا سرور کائنات بے مثل و بے مثال ہے، نہ کوئی آیا ہے نہ قیامت تک کوئی ایسا آنے والا ہے۔ آپ نے ترنم میں بہت کچھ سنا ہے، میرے آقا نور ہیں، نور پہ بھی، اور پھر حضور کے زلف گیسو اچھی آواز میں آپ نے سنا ہے کلام، جناب حبیب المرسلین کی مترنم آواز میں، نبی پاک سراپا نور ہیں، ان کی حقیقت کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، ارے کہہ دو سبحان اللہ، مگر یہ بیوقوف دو ٹانگ کے ملے کس قدر بے ادبی کرتے ہیں، اسی لیے کسی شاعر نے لکھا نظر کو نور کا دریا دکھائی دیتا ہے، بچپن میں پڑھتا تھا، تقریر بولتے بولتے آواز موٹی ہو جاتی ہے۔ جناب کلیم صاحب حبیبی بھی آج جلوہ فرما ہے، ایک ادارے کا افتتاح ہوا ہے، وہ سب سمیٹ کر یہاں جلوہ فرما ہو گئے ہیں، اور نقیب اجلاس جناب عبد الرحمن صاحب حبیبی بھی جلوہ فرما ہے۔ ہمارے ممبر پر یہاں مفتی مکمل حسین صاحب مفتی مکمل صاحب جلوہ فروز ہیں، دہلیہ میں پڑھاتے ہیں، تو یہ سب علماء ذمہ داران تشریف رکھتے ہیں، اور عام لوگوں کو ایسے ممبر پہ آنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی ہے کہ نہیں۔ نظر کو نور کا دریا دکھا، نظر کو نور کا دریا دکھائی دیتا ہے، جہاں حضور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ بس اتنی آواز میں آپ ساتھ دیں گے، پیسہ پورے مہاراج سے پیسہ لے کر آئیے، نہیں چاہیے۔ نظر کو نور کا دریا دکھائی دیتا ہے، جہاں حضور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ اللہ عقل دے بے ادبوں کو، مگر عقل ان کو ملنے والی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، المحفوظ شریف میں ہے، کہ کیا وہابیوں کے لیے دعا کی جائے ہدایت کی کہ اللہ ان کو ہدایت دے، تو فرمایا نہیں، ہاں عقل چھین لیتا ہے، فرمایا نہیں، کیونکہ جو وہابی ہوگا وہ کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوگا، آج جو ٹھیک ہو گیا سمجھو وہابی تھا ہی نہیں، یہ بھی بات ہے، کیونکہ رسول اللہ کا گستاخ کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوگا، وہ سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، تو فرمایا دعا سے فائدہ نہیں ہے، جو ان میں سے نکل کے آتا ہے وہ کوئی سمجھو گستاخ نہیں تھا، ان کے ساتھ تھا، گڑبڑ تھا، اسی لیے نکل آیا، جو سڑے گا وہ بعد میں ٹھیک نہیں ہوتا ہے، کوئی مشین نہیں ہے، تو فرمایا دعا کرنا بے فائدہ ہے۔ نبی پاک کو اپنا جیسا کہتے ہیں،
کتنے بڑے بیوقوف ہیں. نبی نے کہہ دیا کہ میری حقیقت کیا ہے میرے خدا کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے. یہ بھی تو حدیث پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں مگر پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ان کو. خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے. نظر کو نور کا دریا دکھائے آج پڑھ دیتا ہوں. آج آواز اچھی لگ رہی ہے بہت. چائے وائے پلائے ہیں قاسم بھائی یوسف بھائی. کھانسی کی سیرپ بھی پلوا دی آتے آتے. حالانکہ میں ہی لے کر آیا تھا لیکن پی نہیں رہا تھا. میں کہا پی لیجیے. میں پڑھتا نہیں ہوں پتہ نہیں آج آواز کیسے اچھی لگ رہی ہے. اب پڑھ گیا حبیب المرسلین صاحب نے پڑھا تو کچھ لگتا ہے کہ ادھر سے نظر کو نور کا ناک خواں ہوتے ہیں نبی کی تعریف کرنے والے. اس لیے ایک فتاوی رضویہ میں ہے, سن کے بہت حیران رہیں گے کہ ناک خواں اگر نذرانہ طے کر کے آئے تو حرام ہے, اور بن طے کر کے بھی آئے اس نیت سے کہ ملے گا تو وہ بھی لینا حرام ہے. دونوں صورت فتاوی رضویہ میں جی. طے کر کے آئے کہ 10,000 لوں گا نماز پڑھنے آ رہا ہوں تو بھی حرام ہے. اب بن طے کیے آئے دل میں ہو کہ ملے گا تو بھی حرام ہے. اور بعد میں یہ بھی لکھا ہے مسئلہ, مفتی صاحب بیٹھے ہیں مکمل حسین صاحب فی اللہ, کہ اب تک جتنی محفلوں میں آ کر ناچ خوانی کا نذرانہ طے کر کے آئے یا پھر دل میں سوچ کے آئے کہ ملے گا, وہ سارے نذرانے لوٹائے ان کو جن سے لیا ہے. اس کا کھانا پینا سب حرام ہے. اس پیسے ناچ خوانی کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ پہلے انکار کرے بھیا میں کچھ نہیں لوں گا, اور اس کے بعد آئے لوگ دے دے تو جائے گا. جیسے ابھی آپ نے نذرانہ دیا بغیر مانگے خوشی میں, یہ الگ بات ہے. تو پہلے انکار کرے کہ میں نہیں لوں گا اور پھر آ جائے. تراویح کی نماز میں بہار شریعت کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ تراویح کی نماز میں حافظ طے کرے تو حرام, اور چپ چاپ پڑھائے امید میں کہ ملے گا تو بھی حرام ہے. صرف یہی طریقہ ہے کہ تراویح کے پہلے حافظ اعلان کرے کہ میں نذرانہ نہیں لوں گا, اب پھر لوگ دے دے تو جائے گا. کہاں کہاں اعلان کرتے ہیں, کس شہر میں کرتے ہیں, کوئی اعلان نہیں. تو سوچتے ہیں کروں گا تو کہیں نہ دے تو یہ مسئلہ ہے. تو نعت خوانی بہت اہم عبادت ہے. عالم کرے, حافظ کرے, قاری کرے, عام سنی مسلمان کرے, سب کو حق ہے. مگر شرط یہ ہے کہ آپ باشرہ بن جائیے, نبی کے سچے غلام بن جائیے. داڑھی یہ رکھیے. یہ کٹا کٹا کے کیا کرنا چاہتے ہیں, پھر سے جوان کرنا چاہتے ہیں کیا؟ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں نہیں ابھی بیوی منع کر رہی ہے, بعد میں رکھ لیں گے بڑھاپے میں. پتہ نہیں بڑھاپا آتا ہے کہ نہیں کہ پہلے چلے جاتے ہیں. داڑھی رکھنے سے خوبصورتی میں کم نہیں ہوتی ہے, خوبصورتی کم نہیں ہو جاتی ہے بلکہ حسن بڑھ جاتا ہے. آگے بتاؤں گا نبی کا حسن کیسا تھا اور داڑھی مبارک بھی تھی. نظر کو نور کا دریا دکھائی دیتا ہے, نظر کو نور کا دریا دکھائی دیتا ہے. جہاں حضور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے, جہاں حضور کا چہرہ دکھائی دیتا ہے. اور سنیے معراج کے واقعے پہ غور کیا, سن لیجیے. ذہانت اور فطانت نے ساتھ, اللہ برکت دے سب لوگ, جنہوں نے دیا ان کو بھی, جو نہیں دیا ان کو. ذہانت دماغ, فطانت سمجھ. ذہانت اور فطانت نے ساتھ چھوڑ دیا. عبدالرحمن صاحب غور کیجیے گا. ذہانت اور فطانت نے ساتھ چھوڑ دیا, جہاں حضور کا تلوہ دکھائی دیتا ہے, جہاں حضور کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
میرے آقا کا قدم تلوا جہاں پہنچا وہاں لوگوں کے دماغ کی رسائی نہیں ہے کہ لوگ اپنا دماغ وہاں بھیج سکے. جہاں نبی کا تلوا پہنچا وہاں ہماری آپ کی عقل بھی نہیں جا سکتی ہے. عقل نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. جہاں نبی کا تلوا گیا وہاں عقل بھی نہیں پہنچ پائی. عقل کیا ہے؟ جبریل امین بھی نہیں جا پائے, انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا. ذہانت اور فطانت نے ساتھ چھوڑ دیا. جہاں حضور کا تلوا دکھائی دیتا ہے. جہاں حضور کا تلوا دکھائی دیتا ہے. اب ذرا دو ٹانگ کے ملے جن کے چہرے سڑے ہوئے لگتے ہیں, لگتا ہے بلب جو ہے فیوز ہو گیا, یہاں پھٹ گیا, اس لیے چمڑی کالی پڑ گئی, سبھی پھٹے ہوئے لگتے ہیں. چہرے پہ تو بالکل رونق رہتی نہیں, لگتا 1000 مکھیوں نے حق دیا چہرے پہ. صبح دیکھ لیں شام تک بھوکے رہ جاؤ, ایسے منحوس ہوتے ہیں یہ لوگ. وہ کہتے ہیں نبی کو معاذ اللہ اپنا جیسا, کہاں حضور اور کہاں اپنی طرح, کانا لنگڑا للہ چہرہ خدا. یہ بھی کہتا ہے نبی ہماری طرح بشر تھے معاذ اللہ. نبی کے نور کو کہتا ہے اپنا جیسا بشر. کون کہتا ہے؟ وہابی نا دیوبندی. نبی کے نور کو کہتا ہے اپنا جیسا بشر. عدوِ نور ہے اندھا دکھائی دیتا ہے. عدوِ نور ہے, نور کا دشمن ہے. عدوِ نور ہے اندھا دکھائی دیتا ہے. سنی نبی کو نور مانتا ہے تو کالا بھی ہے تو چہرہ نورانی ہو جاتا ہے, اور وہابی اگر چکنا بھی ہے تو منحوس نظر آتا ہے. وجہ کیا ہے سن لیجیے. جبیں پہ اس کے سمٹ آئی تیرگی دل کی. دل میں جو ہے اندھیرا ہے, ظلمت تاریکی ہے, دل میں کالا پن ہے نا وہابیوں کے, اس لیے بک بک کرتے ہیں وہ لوگ. تو جو بولتے ہیں نا وہ دل کا کالا پن ہے, دل کا میلا پن ہے, دل کا اندھیرا اور سیاہی ہے. جبیں پہ اس کے سمٹ آئی تیرگی دل کی. جبھی تو ماتھے پہ گٹھا دکھائی دیتا ہے. دل کالا ہے تو وہی کالا پن نکل کر پیشانی سے چپک جاتا ہے. جبیں پہ اس کے سمٹ آئی تیرگی دل کی. جبھی تو ماتھے پہ گٹھا دکھائی دیتا ہے. نظر کو نور کا دریا دکھائی دیتا ہے. جہاں حضور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. آج لگتا ہے کہ نعت ہی پڑھوں, لیکن نہیں. یہ قاسم بھائی بولیں گے بلائے تھے تو نعت تو میں نے بہت پڑھتے ہیں, آپ کو تبلیغ کرنی چاہیے. تو اسی انداز میں ہم گناہگاروں کے لیے کہ ہماری نسبت دیکھ لیجیے کتنی اچھی نسبت ہے. جو آسمان پر ہیں وہ فخر کریں کسی اور بات پر, لیکن ہم زمین پر ہمیں فخر کیا ہے. گنہگار سہی امت صرف 2 شعر پڑھتا ہے بھائی. گنہگار ہے تو کیا ہوا, سرکار کے غلام تو ہیں.
بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی ہے وہ کیسا ہی سہی ہوں تو کریمہ تیرا گناہگار سہی امت رسول تو ہے گناہگار سہی امت رسول تو ہے ہزار کانٹوں کے جرمٹ میں ایک پھول تو ہے ہزار کانٹوں کے جرمٹ میں ایک پھول جرمٹ میں گناہگار اپنے آپ کو پھول ہی کہہ رہا ہے جب قیامت کا منظر ہوگا جب نبی شفاعت کا دروازہ کھلوائے گا تو سب سے پہلے گناہگاروں کو دوبارہ ماشاءاللہ نبی پاک گناہگاروں کو چن چن کر غلاموں کو چن چن کر بخشوائیں گے جنت میں بھیجیں گے تو جن کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا نا وہ گناہگار کے پاس جائے گا کہے گا بھیا رکو ذرا 2 4 5 10 نیکی لے لو کچھ گناہ دے دو گناہ دے دو کیونکہ گناہگار پہلے بخشے جا رہے ہیں نبی کی شفاعت ہوتی جا رہی ہے گناہگار جنت میں جا رہے ہیں گناہگار جنت میں داخل کیے جا رہے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ بریلی کی امام احمد رضا پکار کر کہتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ تو گناہگار بھی فخر سے کہہ رہا ہے گناہگار صحیح قاسم بھائی ملاحظہ ہو پیش کریں کہ چھوڑ دیں تقریر شروع کر دیں یہ بھی ایک تقریری ہے گناہگار صحیح امت رسول تو ہے گناہگار صحیح امت رسول تو ہے تو ہے ہزار کانٹوں کے اب ذرا خیال دیکھ لیجئے میری زمین تیری جنت سے کم نہیں رضوان مالک دربان جنت کا نام رضوان ہے اب ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جنت کے دربان ہماری زمین کو کم سمجھنا کہ جنت سے کم ہے میری زمین تیری جنت سے کم نہیں رضوان یہاں بہشت کی جان یہاں بہشت کی جان یہاں بہشت کی جان روضہ رسول کو ہے سبحان اللہ یہاں بہشت کی جان روضہ رسول تو ہے یہاں بہشت کی جان درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا سیدنا محمد کوئی نہیں جانتا مگر جلوہ ظاہر دیکھیے نبی پاک کا جلوہ کیسا تھا نبی پاک کا جسم ناز کیسا تھا مشکات شریف صفحہ 516 اور صفحہ 517 بخاری شریف جلد اول صفحہ 503 پر ہے ان انس قال ان انس قال ما مسستو دیبن ما مسستو حریرا ولا دیبن علین من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا شمنت ریحا قط او عرقا اطیب من ریح او عرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی بھی ما مسستو حریرا میں نے کبھی ریشمی کپڑا دیبا کو اتنا نرم و نازک نہ پایا
جتنا نبی کا بدن پاک نرم و نازک تھا، نبی کے جسم پاک کی طرح ریشم کو بھی نرم نہ پایا، اور کہتے ہیں ولا شممت ریحا قط ورقا، میں نے زندگی میں کوئی ایسی خوشبو نہ سونگھی جو نبی پاک کے پسینے سے زیادہ متمعطر ہو، نبی پاک کے پسینے کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہو، میں نے کوئی آپ کا خوشبو نہ سونگھی۔ تبھی تو بریلی کے تاتار کہتے ہیں نبی پاک کی خوشبو کا یہ عالم تھا کہ نبی پاک جس سڑک سے نکل جاتے تھے، جس گلی سے گزر جاتے تھے، تو تلاش کرنے والے نبی کی خوشبو سونگ سونگ کر نبی کا پتہ نکال لیتے تھے، نبی پاک کا پتہ نکال لیا کرتے تھے۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ یہ ایسا ہے نبی پاک کا بدن۔ کہتے نا وہابی سے ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، ارے ہے کیا، کوئی آج تک ہوا ہی نہیں، تو وہابی کہاں سے مثال لا سکتے ہیں؟ میرے آقا کتنے بے مثال ہے، حقیقت تو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، مگر جلوہ ظاہر دیکھے، جلوہ ظاہر ہی کوئی مثال نہیں ہے، بے مثال ہے نبی کا جلوہ۔ حدیث پاک دارمی شریف جلد نمبر 1 صفحہ 33 پر ہے، مشکاہ شریف صفحہ 517 پر ہے، ان ابی عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر قال قلت لربیہ بنت معوذ بن افرا صفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت یا بنی لو رأیتہ رأیت الشمس طالعا۔ حضرت ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر کہتے ہیں میں نبی کی ایک صحابیہ کے پاس گیا، ایک خاتون اسلام کے پاس گیا جنہوں نے نبی کا چہرہ دیکھا تھا، جنہوں نے نبی کے زمانہ ظاہری میں نبی کا جلوہ دیکھا تھا۔ میں ان کے پاس گیا، میں بچہ تھا، میں چھوٹا تھا، میں نے عرض کیا آپ نے نبی کا جلوہ دیکھا ہے، ذرا میرے لیے نبی کا حلیہ بیان کر دیجئے۔ ربیہ بنت معوذ بن افرا، نبی کو آپ نے دیکھا تھا، ہمارے آقا کیسے تھے، ہم بچے ہیں نبی کو نہیں دیکھ پائے، تو ذرا آپ بتا دیجئے کہ میرے آقا کیسے تھے۔ تو صحابیہ نے کہا یا بنیا، اے میرے بچوا، بنیا تصغیر، یا بنیا اے میرے بچوا، اگر تو نبی کو دیکھ لیا ہوتا، لو رأیتہ، اگر نبی کو دیکھ لیا ہوتا تو یہ دیکھتا رأیت الشمس طالعا، نبی کا چہرہ اگر تو دیکھا ہوتا تو دیکھ کر تمہیں یہ سمجھ میں آتا کہ گویا سورج چمک رہا ہے، نبی کا چہرہ ایسا حسین تھا کہ گویا چمکتا دمکتا سورج ہے۔ یہ تو مثال کے لیے ہے، سورج کی روشنی کہاں لگتی ہے میرے نبی کے جلوے کے آگے، تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے نبی کے جلوے کا یہ عالم ہے، غسل کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی دلارا ہمارا نبی، میرے نبی ایسے جمال والے ہیں کہ بریلی کے تاتار کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا سر جھکاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانی ہے، کتنا حسین جلوہ، مگر وہاں بھی تو اندھے ہیں، انہیں کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ تو اگر چمگادڑ کو دن میں سورج نہ دکھائی دے تو سورج کا قصور نہیں ہے، چمگادڑ کی آنکھ کا قصور ہے کہ نہیں؟ دیکھیں نا لگولتا کرتا ہے پیڑ پہ، چمگادڑ ہوتا ہے بڑا بدہ بدنما رنگ بھی ہوتا ہے، سمجھو یہ چمگادڑ ہی ہیں بابڑے۔ تو سورج کی روشنی میں کوئی کمی نہیں ہے، چمگادڑ کی آنکھ کا قصور ہے۔ تو بلا تمثیل میرے نبی پاک تمام خوبیوں کے جامع، اللہ نے جو سارے رسولوں میں کمالات دیا اور بانٹا، سارے نبیوں کے کمالات میرے آقا کے جلوے میں ہے، اور بڑھا کر اللہ نے جامع کمالات بنایا، پھر بھی وادی کو دکھائی نہیں دیتے تو ان کی آنکھوں کا قصور ہے۔ نبی کا جلوہ تو ظاہر ہے، ظاہر ہے۔ اب ایک حدیث سنی ہے کہ میرے آقا کیسے تھے،
ارے دل میں تازگی آئے گی، ایمان میں بالغی پیدا ہو جائے گی۔ ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ 205۔ میں ایسا نہیں کہ بول رہا ہوں ہوا میں لٹ مار رہا ہوں، حوالہ لکھ کے کبھی چیک کرائیے کسی کے پاس جا کر۔ ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ 205 اور مشکاۃ شریف صفحہ 517 اور 518 پر بھی ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل ولا بالقصیر ضخم الراس واللحیہ شسل الکفین والقدمین مشربا حمرتا ضخم الکرادیس طویل المسربہ اذا مشا تکفعا تکفعا کانما ینحط من سبب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مولا علی شیر خدا نے حضور کو دیکھ کر کہا کہ میرے نبی کا جلوہ دیکھو کیسا ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میرے آقا نہ بہت لمبے تھے، لوگ نا بہت لمبے ہوتے ہیں، دیکھ کر لگتا ہے کہ بس تار کا درخت ہے کہ نہیں۔ نہ میرے آقا بہت لمبے تھے نہ پست قد، نبی پاک کا میانہ قد تھا، میانہ قد۔ کسی کسی کی ٹانگ بہت لمبی ہوتی ہے کہ کھڑے ہو جائیں تو گردن تک آ جائیں، ان کی لمبی ٹانگ ہوتی ہے، مگر نبی پاک کا جلوہ دیکھیے، نہ بہت لمبے تھے نہ پست قد، میانہ قد تھا، لیکن قد کی خوبی یہ تھی کہ اگر 1,00,000 کے مجمع میں نبی جلوہ گر ہوتے تو سب سے لمبے سب سے اونچے آپ نظر آتے تھے، کوئی نبی سے اونچا نظر نہیں آتا تھا۔ اب بریلی کے تاجدار پکار کر کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جیتے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جیتے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سب چمک والے اندھوں میں، سب چمک والے اجلوں میں چمکا دیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ میرے نبی سب سے اونچے مجمع میں ہوتے، سب سے اونچے حضور دکھائی دیتے۔ اللہ کو کہاں پسند کہ اس کے محبوب سے زیادہ کوئی اونچا دکھائی دے؟ نبی پاک نے بہت لمبے تھے، نناتے قد تھے، مگر ان سے اونچا کوئی کبھی نظر نہیں آیا۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میرے نبی کیسے تھے، سنیو حبیبیو، اور سے سنو شہر دھرم گاؤں والو، نبی پاک کی خوبی سنیے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میانہ قد تھا میرے سرکار کا، ضخم الراس واللحیہ، میرے نبی پیارے آقا کا سر مبارک بڑا تھا، چھوٹا سر یہ ہے، کہا تھا نا سر بڑا سردار کا، اب پیر بڑا گنوار کا، لوگ کہتے ہیں بہاری میں تو بڑا سر یہ خوبی ہے، بڑے سر والے عظمت والے مانے جاتے ہیں۔ تو مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ضخم الراس واللحیہ، نبی پاک بڑے سر والے، داڑھی والے۔ اب یہاں دیکھیے حضور، کچھ لوگ نے کہاں لکھا ہے کہ حضور کو داڑھی تھی، کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا، کہتے سنت ہے، سنت مانے طریقہ نبی کا ہے، اور داڑھی رکھنا واجب ہے، ایک مجھ سے کم کرنا یہ گناہ ہے، ایسا شخص فاسق مولن ہے، گواہی معتبر نہیں ہے، چاند دیکھ لے تو نہ دیکھنے کے بعد گواہی کا نکاح میں مجبوراً ضرورتاً اجازت دی گئی ہے، لیکن کوئی چاند دیکھ لے بیداری والا معتبر نہیں ہے، سمجھے؟ اور بھی کوئی کام ہو، شریعت کا کوئی معاملہ ہو، کوئی جھگڑا ہو تو اس میں بھی باشرہ چاہیے، تو داڑھی رکھیے، داڑھی۔ میرے نبی سب سے حسین، ان سے زیادہ حسین کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں۔ اس نے یوسف تو مشہور ہے، مگر ہم سب کی ماں کہتی ہیں عائشہ صدیقہ کہ لواحیو زلیخا لو رائنا جبینہ، ان کے حسن کا یہ عالم تھا یوسف علیہ السلام کے کہ جب مصر کی وزیروں منتریوں کی بیٹیوں نے دیکھ لیا تو ہوش و حواس ہی ختم ہو گئی، ایک دم دیوانی ہو گئی، ایسا لگا کہ زمین پر ہے ہی نہیں کوئی۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام جب بیچ دیے گئے مصر کے بازار میں اور
زلیخا دیوانی ہو گئی تو ہر جگہ چرچے ہوتے تھے، ارے زلیخا کو کیا ہو گیا ہے، وہ شوہر والی ہوتے ہوئے ایک غلام سے پیار ہو گیا۔ تو سب وزیروں کی، منتریوں کی، نوابوں کی عورتیں ان کا مذاق کرتی تھی، تو کہا رکو بتاتی ہوں۔ زلیخا نے بھی پلان بنایا کہ دکھاتی ہوں کہ میں دیوانی کیوں ہو گئی۔ تو وزیروں کی بیٹیوں کو، بہوؤں کو، بیویوں کو، بڑے بڑے خاندان والے کی عورتوں کو انہیں دعوت دیا گھر میں، ہے کہ نہیں، کہ دعوت میں آؤ، دسترخوان بچھا دیا گیا، اچھے اچھے کھانے ڈال دیے گئے اور سیب بھی ڈال دیے گئے، اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک چاقو انہوں نے پکڑا دیا کہ اپنے ہاتھ سے کاٹنا، اپنے ہاتھ سے کھانا، کیونکہ سیب کا عالم یہ ہوتا ہے کاٹ دو تو جلدی جلدی وہ کالا پڑنے لگتا ہے نا، سیب امرود وغیرہ، تو چاقو دے دیے کاٹنا اور کھانا، چاقو پکڑا دی، ادھر اپنی کنیزوں سے اشارہ کیا کہ مجھے یہ عورتیں میری محبت کا مذاق اڑاتی ہیں کہ زلیخا کو کیا ہو گیا، یوسف کی محبت میں دیوانی ہو گئی، تو ذرا جلوہ دکھا دو۔ سب کے ہاتھ میں کہ پوری پکڑا دی دسترخوان پہ، اشارہ کی کہ باہر لاؤ۔ جب یوسف علیہ السلام کو باہر لایا گیا، سب نے چہرہ اٹھایا، مصر کی عورتوں نے چہرہ دیکھا یوسف علیہ السلام کا تو بے خود ہو گئی، ایک دم سے ایمانی ہو گئی، سب چہرہ دیکھ کر ملو، ہاتھ میں چاقو، ایک ہاتھ میں پھل لیے ہوئی تھی، وہ کاٹنے کے لیے تیار تھی، کاٹنے کے لیے تیار تھی، جیسے ان کا چہرہ ان کو دکھائی دیا تو سیب کاٹنے کے بجائے سب کی انگلیاں کٹ گئی، سب کی انگلیاں کٹ گئی، سیب نہیں کٹا، اتنے حسین تھے یوسف علیہ السلام، جلوہ، وجہ کیا ہے اتنے حسین، اللہ اکبر، اتنے حسین کیونکہ ان کے جلوے میں نبی کا جلوہ موجود تھا، یوسف علیہ السلام کے چہرے میں نبی کا نور موجود تھا۔ مصر کی عورتیں سیب کاٹنے کی جگہ انگلیاں کاٹ ڈالی، مگر کسی کو درد کا احساس نہ ہوا، کیونکہ جلوہ دیکھنے میں مگن ہو گئی، انگلیاں کٹ گئی، خون نکل گئے، درد کا احساس نہ ہوا۔ سب نے کہا یہ تو انسان لگتا ہی نہیں ہے، یہ تو لگتا ہے کوئی معزز فرشتہ ہے، انگلیاں کٹ گئی، ایسے حسین تھے یوسف علیہ السلام۔ اب میرے نبی کا جلوہ دیکھو، سبحان اللہ، پوری رات تقریر کریں گے تو نبی پاک کی خوبیاں بیان نہیں کر سکتے، ارے قیامت آ جائے گی، ہم کیا کروڑوں لوگ مل کے بیان کریں تو حضور کی چند خوبیاں بیان نہیں کر سکتے، تو آپ تو سوچیے ہی نہیں کہ تقریر مکمل ہو جائے گی، اور آپ سوچتے ہوں گے بول دو پھر دوبارہ بلاتے کہ نہیں بلاتے، ہے کہ نہیں، سبھی سنا ڈالو، کچھ لوگ بہت ہوشیار ہوتا ہے کہ سنا دیجیے حضرت، کیوں لگتا ہے کہ بلائیں کہ بلائیں ان کو دوبارہ ضرورت پڑے گی تو آ جائے گی، بن بلائے بھی آ سکتے ہیں، ضرورت پڑے گی تو، ہے کہ نہیں، کہو سبحان اللہ۔ اتنے حسین یوسف علیہ السلام، کہا دیکھ لیے نا، اب تو تانا نہیں دو گی نا کہ میں محبت کیوں کر رہی ہوں یوسف سے، اور سورہ یوسف پڑھیے، پورے واقعات ملیں گے، جیل جانا، جیل سے رہا ہونا، یوسف علیہ السلام کا بادشاہ بن جانا، زلیخا سے بھی محبت میں دیوانی رہنا، پھر سے اللہ نے ان کو دوبارہ جوان کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے زلیخا کی جوانی لوٹائی گئی، یہ واقعہ قرآن میں ہے، سورہ یوسف میں ہے، اور سورہ یوسف کی ایک خاص بات ہے، جس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، جو بچہ قرآن نہیں پڑھ پاتا ہو، جس بچے کو قرآن یاد نہ ہوتا ہو، تو اس کو پہلے سورہ یوسف پڑھاؤ، انشاءاللہ سورہ یوسف کی برکت سے قرآن پڑھنا آ جائے گا۔ جسے حکومت چلانے نہیں آتی ہے اسے سورہ یوسف پڑھاؤ، سورہ یوسف کا ترجمہ پڑھاؤ، تفسیر پڑھاؤ تو بادشاہی آ جائے گی۔ جسے گھر چلانا نہیں آتا ہے اسے سورہ یوسف کا مطالعہ کرنے کو کہو، ترجمہ پڑھنے کو کہو، گھر چلانا آ جائے گا۔ جسے حکومت نہیں آتی ہے سورہ یوسف پڑھاؤ، ترجمہ سکھاؤ، حکومت چلانا آ جائے گا۔ جن عورتوں کو شوہر سے پیار کرنا نہیں آتا انہیں محبت سکھانی ہے شوہر کی، تو سورہ یوسف پڑھاؤ، شوہر سے محبت کرنا آ جائے گا۔ اولاد
کی پرورش کیسے کرنا ہے، اولاد کی محبت کیا چیز ہوتی ہے، اولاد کی محبت سے آدمی روتا کتنا ہے، اولاد کی محبت چاہیے تو سورہ یوسف پڑھاؤ، سورہ یوسف کا ترجمہ پڑھاؤ، تفسیر پڑھاؤ، اولاد کی محبت تمہیں آ جائے گی۔ باپ کی کیا تعظیم ہوتی ہے، نہیں آتی ہے تو سورہ یوسف پڑھاؤ، ترجمہ پڑھاؤ، باپ کا ادب آ جائے گا۔ سورہ یوسف میں اتنی خوبیاں ہیں، جب نبی پاک یوسف علیہ السلام کے حسن کا یہ عالم ہے، ہزاروں لڑکیوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی، اب ہماری ماں، تمہاری ماں، سب مسلمانوں کی ماں کیا کہتی ہے، لواحیو زلیخا لو رائنا جبی نہ ہو۔ اگر زلیخا کی سہیلیاں جنہوں نے یوسف کو دیکھا تھا تو انگلیاں کاٹ ڈالی تھی، ایسے مدہوش ہو گئی ان کے جلووں میں۔ زلیخا کی سہیلیاں اگر یوسف علیہ السلام کی جگہ میرے نبی کی پیشانی کو دیکھ رہی ہوتی، نبی کا جلوہ دیکھ رہی ہوتی، تو وہاں یوسف کو دیکھنے پر خالی انگلیاں کٹی تھی، اگر مدینے کے تاجدار کا جلوہ وہ اور کے دیکھ لیتی تو انگلی کی جگہ اپنے دل پہ چھری چلا لیتی، اور دل پہ چھری جب چل گئی احساس نہیں ہوتا، تبھی تو بحری کا امام پکار کے کہتا ہے اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے آ رہا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ 12 بج گئے، ابھی تو تقریر شروع ہو رہی ہے۔ میرے نبی کا جمال ایسا ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، صاحب بولیں اور تھوڑا سا آدھا گھنٹہ، کیونکہ زیادہ دے بھی نہیں سکتے، دوبارہ پھر بلائی تو آ جائے ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ ضرورت پڑی تو، ویسے آنا کوئی ضروری نہیں ہے، محبت باقی رہنی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اور جن کے لیے اشارہ ہوگا ان کو ہی بلائی، ایسا نہیں خالی ہمیں کو بلائی، جن کے لیے حکم ہو انہیں بلائی، ہے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں مولا علی میں نبی کا جلوہ زیبا کیسا تھا، دخم الراس واللیہ، بڑے سر اور داڑھی والے، داڑھی والے حدیث شریف کی ترمذی شریف لسانی 205، بڑے سر والے داڑھی والے، شسن الکفین والقدمین، موٹی ہتھیلی اور موٹے قدم والے، یعنی یہ سوکھا سکا ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں کا سوکھا ہوا، موٹی ہتھیلی والے اور موٹے قدم والے، شسن الکفین والقدمین، موٹی ہتھیلی موٹے قدم والے، مشربن حمرتن دخم الکرادی، سرخی پلائی ہوئی جوڑوں والے، جہاں جہاں جوڑ ہے نا، یہ جوڑ یہ سب جوڑ، یہاں وہاں ایسا لگتا تھا کہ اس میں لالی سرخی ہے، سرخی پلائی ہوئی، سرخی پلائی ہوئی جوڑوں والے، دخم الکرادی، دراز، طویل المسربہ، دراز بالوں کی پتلی سی ڈوری تھی سینے اقدس میں، اتنا بال نہیں کچھ لوگوں کا پورا بھرا ہوتا ہے، خالی بالی بال، نبی پاک کے سینے اقدس میں پتلی سی دراز بالوں کی ایک ڈوری تھی، شسن الکفین والقدمین، موٹی ہتھیلی موٹے قدم والے، مشربن حمرتن دخم الکرادی، سرخی پلائے ہوئے موٹے جوڑوں والے، طویل المسربہ، دراز بالوں کی پتلی سی ڈوری تھی سینے اقدس میں، جب میرے آقا چلتے تھے تو پوری طاقت سے چلتے تھے، ایسا لگتا تھا اونچائی سے اتر رہے ہیں، ارے کہتے سبحان اللہ، پوری طاقت سے چلنا یہ نبی کی سنت ہے، ایسا چلتے تھے لگتا تھا اونچائی سے اتر رہے ہیں، میرے نبی ایسا چلتے تھے کہ جیسے لگتا تھا کہ اونچائی سے اتر رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کہتے ہیں لم ارا قبلہ لا ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں نے نبی سے پہلے یا نبی کے بعد کسی کو نبی کی طرح نہ دیکھا. ارے کہہ دو دھرنا والوں سبحان اللہ. شیر خدا کو کہتے ہیں میں نے نبی کی طرح نبی سے پہلے نہ نبی کے وصال کے بعد کسی کو نبی کے جیسا دیکھا. لیکن وہاں بھی بدعقیدے کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے. شیر خدا جنہوں نے نبی کو دیکھا دیکھ کر پکار اٹھے میں نے نبی کو میں نے نبی کی طرح نہ نبی سے پہلے کسی کو دیکھا نہ نبی کے بعد دیکھا. ایسے میرے نبی ہیں ایسے بے مثال نبی ہیں. اب میرے آقا مدینے کے تاجدار کا جمال ایسا تھا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں میرے آقا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے نبی کی یہ حسن کا یہ عالم ہے. میرے نبی کے حسن کا یہ عالم ہے. نعرے دوزخ کو چمن کر دے بہار عارف. نعرے دوزخ کو چمن کر دے بہار عارف. ظلمت حشر کو دل کر دے نہار عارف. میں تو کیا چیز ہوں خود صاحب قرآن کو شاہ لاجا مصحف سے پسند آئی. بہار عارف جیسے قرآن ہے اصول محبوبی کا یوں ہی قرآن کا وظیفہ ہے. زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ. میرے نبی کس قدر بے مثال ہیں سبحان اللہ. اور یہ حدیث پاک مشکاہ شریف صفحہ 518 پر دارمی شریف جلد نمبر 1 صفحہ 33 پر ہے. عن جابر بن سمرہ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إذ فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمراء فإذا هو أحسن عندي من القمر. حضور کی حدیث پاک سبحان اللہ. جابر نبی کے صحابی کہتے ہیں جابر بن عبداللہ بھی ہیں صحابی. یہ جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ حضور کو دیکھا کہ چاندنی رات میں حضور کاشان اقدس سے باہر آئے. سبحان اللہ. چاندنی رات چودھری کا چراغ چمک رہا تھا. نبی پاک باہر نکلے تو میں حضور کو دیکھنے لگا اور چاند کو بھی دیکھنے لگا. کہتے سبحان اللہ. واقعہ سنے ہوں گے مگر میں حدیث پاک پڑھ کے ترجمہ کر رہا ہوں. نبی باہر آئے تو میں نبی کو اور چاند کو دیکھنے لگا. وعلیہ حلۃ حمراء اور حضور پر سرخ دھاری دار چادر تھی. اگر سرخ کپڑا بھی ہو جیسے آپ پہنے ہیں تو اس میں دھاری ہونی چاہیے چاہے باریک کی باریک لائن ہو. ایک دم پلین اور سرخ پہننا ٹھیک نہیں. نبی پاک کے جسم اطہر پر سرخ دھاری دار چادر تھی. تو کہتے ہیں میں کبھی حضور کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا کبھی حضور کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا دونوں کو دیکھتا کہ چاند زیادہ حسین ہے یا آمنہ کا لال زیادہ حسین ہے. زمین کا چاند حسین ہے یا آسمان کے اوپر آسمان کے نیچے چمکنے والا چاند حسین ہے. جب میں نے تقابلی جائزہ کیا کبھی نبی کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا کہ دونوں میں حسین کون ہے تو صحابی کہتے ہیں صحابی جھوٹ نہیں بولتے ہیں. ہر صحابی عادل ہے ہر صحابی ہیں. فرماتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتا کہ دونوں میں حسین کون ہے. فَإِذَا هُوَ إِنِّي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ جب میں نے مقابلہ کیا تو آسمان کے چاند سے آمنہ کا چاند زیادہ حسین تھا. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. چاند میں تو دار ہے حضرت کا چہرہ صاف ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت نور مجسم زندہ باد. میرے نبی ایسے ہیں. بتاؤ وہ حبرے کتنے گندے ہیں کہ کہتے ہیں حضور ہماری طرح کنواں نہ جانے کیسا بھدا. کوئی حسین سے حسین بھی آج تک دعویٰ نہ کیا. میرے آقا کے حسن کا یہ عالم ہے. ایک حدیث اور سنیے مشکاہ شریف 508 ما رأيت أحسن
من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان الشمس تجری فی وجہہ، میں نے حضور سے زیادہ حسین کسی چیز کو نہیں دیکھا. ما رأیت شیئا ہے حدیث میں مفتی صاحب قبلہ جل فرمائے چیز کسی چیز کو، یعنی ما رأیت انسان، یا خالی انسان کی بات نہیں ہے کہ میں نے صرف انسان کو نہیں دیکھا اتنا آسان. ما رأیت شیئا، میں نے کسی چیز کو نبی سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا. اب چیز میں چاندی ہے کہ نہیں ہے؟ چاندی تو ایک چیز ہے، ستارے بھی ایک چیز ہیں، سورج بھی ایک چیز ہے. فرماتے میں نے کسی چیز کو نبی سے زیادہ حسین نہ دیکھا، نبی سے زیادہ خوبصورت نہ دیکھا. نبی کتنے حسین تھے. کان الشمس تجری فی وجہہ، گویا سورج آپ کے رخسار میں چلتا رہتا تھا، گویا سورج آپ کے چہرے میں گھومتا رہتا تھا. اتنے حسین ہیں میرے آقا، اتنے خوبصورت ہیں میرے آقا. میرے نبی کا جمال ایسا تھا، میرے نبی کی خوبصورت میں خوبصورتی ایسی تھی. تبھی تو مفتی اعظم کہتے ہیں، مفتی اعظم فرماتے ہیں نبی پاک کا جلوہ زیبا اتنا حسین ہے، میرے نبی ایسے خوبصورت ہیں کہ خیر سے جانے قمر جب کبھی مہمان ہوگا ذرہ ذرہ میرے گھر کا مہتا، ذرہ ذرہ میرے گھر کا مہتابہ ہوگا. مہمان چاند اگر نبی میرے گھر میں آ جائیں تو میرے گھر کا ذرہ ذرہ مہتابہ ہوگا. ذرہ بھی گویا وہ چاند بن جائے گا. نبی میرے گھر میں آ جائے خواب میں بھی تو میرے گھر کی ہر چیز چاند بن جائے. فرماتے ہیں ذرہ ذرہ میرے گھر کا مہتابہ ہوگا. خیر سے جانے قمر جب کبھی مہمان ہوگا، جو تبسم سے آیا ایک دورے گندا ہوگا. ذرہ ذرہ میرے گھر کا مہتابہ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی ایسے حسین ہیں سبحان اللہ. اس نے اس طرح حسن والے. اور آگے بڑھ جائیں، بڑھیں، گھڑی پہ بھی نگاہ رکھنی ہے کہ نہیں؟ دعا بھی ہے، سلام بھی ہے. آقا علیہ السلام بے مثال ہے. نبی پاک کی طرح نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آنے والا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. یہاں جس نے منور کی بات کی، اب ذرا نبی پاک کا دست کرم دیکھیے. میرے نبی کا مبارک ہاتھ کیسا ہے. نبی پاک کا دست کرم دیکھیے. مسلم شریف جلد ثانی صفحہ 256. ان جابر بن سمرہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الاولی، میں نبی کے ساتھ میں نے فجر کی نماز پڑھی. ثم خرج الى اهله وخرجت معه، پھر حضور فجر پڑھا کر اپنے گھر کی طرف نکلے تو میں بھی پیچھے پیچھے نکلنے لگا. صحابی کہتے ہیں جابر بن سمرہ فاقبله ولدان فجعل يمسح خد احدهم واحدا قال وما انا. فرماتے ہیں نبی کے پیچھے چل رہا تھا. جب مدینہ شریف کے بچے سامنے آتے تھے تو حضور سب کے چہرے پہ اپنا ایسے ہاتھ پھیر دیتے، ایسے پھیر دیتے. بچے چلے جاتے آتے جاتے. حضور بچوں سے محبت کرتے تھے. بچے آتے جاتے نبی رخسار پہ سب کے ہاتھ پھیر دیتے. کہتے وہ اما انا، جب میری باری آئی تو میں سامنے گیا. جب میں سامنے گیا تو نبی پاک نے میرے رخسار پہ اپنا دست کرم پھیرا. جب نبی نے اپنا ہاتھ دست کرم میرے گالوں پہ رکھا تو فرماتے ہیں فوجدت لیدی بردن اور ریحن کانما اخرجها من جونت الطار. جب نبی میرے رخسار پہ دست کرم پھیرنے لگے تو میں نے نبی پاک کے ہتھیلی میں ایسی خوشبو پائی، ایسی ٹھنڈک پائی کہ لگ رہا تھا نبی پاک نے ابھی ابھی عطار کے عطر کے ڈبے میں ہاتھ ڈبویا ہے پھر نکال کر میرے رخسار پہ پھیرا ہے. ایسی خوشبو
نبی پاک کے دست پاک میں ہے، ایسی ٹھنڈک ہے نبی پاک کی ہتھیلی میں، میرے نبی ایسے خوشبودار ہیں، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں پٹکنے والے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جو ایک قطرہ ہی مل جائے تمہارے عارض گل سے تو نسلن بعد نسلن سب کا بیڑا پار۔ ایسی خوشبو ہے نبی کے دست پاک میں، ہے کوئی ایسا؟ ارے کوئی آیا ہی نہیں ایسا کہ جن کے دست کرم میں ایسی خوشبو ہو، سبحان اللہ۔ اب ایک حدیث شریف اور سنیے، بخاری شریف جلد نمبر 1 باب حفظ العلم صفحہ نمبر 21 پر نبی پاک کے صحابی حضرت ابو ہریرہ ہے، سنیں گے نہیں اور سنا دو، ارے کہہ دو سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جو کچھ سنتا تھا بھول جاتا تھا، دماغ کمزور تھا، تو ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں گیا اور عرض کیا انی اسمع منک حدیثا کثیرا، یا رسول اللہ میں آپ سے حدیثیں بہت سنتا ہوں، وانساہ بھول جاتا ہوں، اے میرے آقا کرم فرما دیجیے، سنتا ہوں بھول جاتا ہوں کرم فرمائیے۔ تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں کیا کروں، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، حکیم کے پاس جاؤ، معجون کھاؤ، دوائی کھاؤ، میں کیا کروں گا؟ تو وہاں بھی بولتے ہیں کہ نبی کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں، مگر صحابہ سے سیکھیے کہ کہیں کام نہ بنے تو نبی کی بارگاہ، دماغ کمزور نبی کی بارگاہ، عرض کیا سرکار کرم فرما دیجیے، حدیثیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ تو نبی نے کہا کوئی بات نہیں ہے، چادر بچھاؤ، سبحان اللہ، دماغ کا علاج چادر سے، نہ کچھ سنایا نہ کچھ کھلایا۔ ابو ہریرہ اسکت رداءک، چادر کو پھیلا دو، انہوں نے جلدی سے چادر پھیلا دی کہ دماغ کا حضور علاج کریں گے، چادر پھیلا دی تو نبی پاک نے اپنے دونوں ہاتھ کا لب بنایا، لب بولتے ہیں لب، دونوں ہاتھ کو یوں ملایا میرے آقا نے اور ہوا سے کچھ بھرا اور ابو ہریرہ کی چادر میں ڈال دیا، کہتے سبحان اللہ، یوں بنایا ڈال دیا، فرمایا ابو ہریرہ چادر سمیٹ لیا، کہتے ہیں نبی پاک کے غلام صحابی رسول، میں نے چادر کو سمیٹ لیا، سینے سے لگا لیا، اب ذرا دماغ دیکھو ابو ہریرہ کا، فرماتے ہیں جیسے میں نے چادر کو لپیٹا سینے سے لگایا، فما نسیت شیئا بعد، اس کے بعد میں کوئی حدیث نہ بھولا، حدیث بھولنا ترجمہ کرے تو غلط ہے، فرماتے ہیں میں نے جب چادر کو لپیٹا سینے سے لگایا، اس کے بعد ایک حدیث بھی نہ بھولا، حدیث بھولنا بڑی بات ہے، حدیث کا ایک لفظ نہیں بولا، لفظ بولنا بڑی بات ہے، حدیث کا زیر و زبر نہیں بولا، زیر و زبر بولنا بڑی بات ہے، حدیث کے انداز کو نہیں بولا، میرے نبی نے کھڑے ہو کر کہا تو وہ کھڑا ہونا بھی یاد ہے، نبی نے منبر پر کہا تو منبر پہ بولنا یاد ہے، نبی پاک نے مسکرا کے کہا تو مسکرانا بھی یاد ہے، نبی پاک نے ناراض ہو کر کہا تو ناراض ہونا مجھے یاد ہے، فرماتے ہیں فنا فما نسیتو شیئا بعد، نبی پاک نے چادر میں کچھ ڈال دیا، سینے سے لگا لیا، تو اس کے بعد میں کچھ نہیں بھولا۔ اب ذرا دیکھو وقت کا کوئی پاپی وہابی ہوتا تو کہتا یا رسول اللہ چادر میں تو کچھ گرا ہی نہیں، آپ کا ہاتھ بھی خالی تھا، چادر بھی خالی ہے، تو کس چیز کو لپیٹیں؟ مگر یاد رکھو وہ وہاں کوئی وہابی کا معاملہ نہ تھا، وہ صحابی رسول تھے، وہ جانتے تھے کہ نبی پاک کا ہاتھ گرچہ خالی ہے، چادر گرچہ خالی ہے، ہوا سے خالی ہاتھ اٹھیل دیا، پھر بھی نبی پاک کی طاقت کا یہ عالم ہے، مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ، سبحان اللہ سبحان اللہ، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں چادر اٹھایا، سینے سے لگایا، اتنا طاقتور ذہن ہو گیا کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں ان سے ہی مروی ہیں، وہ ابو ہریرہ ہیں، انہیں معلوم تھا کہ گرچہ ہاتھ خالی ہے مگر اللہ نے اپنے حبیب کو کائنات کا مالک بنایا ہے، چنانچہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ خالق کل تجھے
اور تاج الشریعہ کہتے ہیں میرے نبی کی طاقت کا یہ عالم ہے جہاں بانی عطا کر دے. تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اب گرمی آئی ہے لیکن وقت نہیں ہے. سبحان اللہ. نبی کے دست پاک کا یہ کمال ہے. ہوش میں رہو اپنے جیسا بولنے والوں. خالی ہاتھ کا یہ کمال ہے. اور میرے نبی کی شان دیکھو. حدیث پاک ہے وجهه وألقى يده إلى صدره فكان أسيد يدخل البيت المسلم فيدي. سبحان اللہ. صحابی ہیں جن کا نام اسید ہے. اسید بن ابی عیاش. وہ بہت کالے تھے. کالے تھے. تو ایک بار نبی کی بارگاہ میں آ گئے. نبی کو پیار آ گیا. سبحان اللہ. اپنے غلام سے پیار کرتے ہیں. وہ پیار کا انداز الگ تھا. کالے تھے. نبی پاک نے انہیں قریب کیا کہ میرا غلام کتنا کالا. ادھر سرکار نے بلایا. چہرہ کالا. ثم سار رسول اللہ. میرے آقا نے دستے کرم ان کے چہرے پہ پھیر دیا. سینے پہ پھیر دیا. تو ایسے گورے ہو گئے. اتنے خوبصورت ہو گئے کہ جب وہ اندھیرے گھر میں جاتے تھے تو ان کے چہرے کی چمک سے گھر میں اجالا ہو جاتا. ہے کوئی ایسا کریم جو اتنا خوبصورت کر دے. ویسے میری بھی ایک کمپنی کریم کی ہے. میں بھی بناتا ہوں گورا ہونے کی کریم جس کا نام ہے الہور. اور بھی سامان ہے. میری خود کی ایک کمپنی ہے جے آر کاسمیٹک. لیکن کسی کریم میں اتنا دم نہیں ہے. گورا تو ہو جاتا ہے لیکن ایسی چمک کہاں سے آئے گی کہ اندھیرے میں جائیں تو روشنی کا کام دے. نہ لائٹ کی ضرورت, نہ بلب کی ضرورت, نہ چراغ کی ضرورت. نبی پاک کا غلام کالا. نبی نے دستے اجالا ایسا چلا کر دیا کہ اندھیرے گھر میں جاتے تھے اجالا ہوتا تھا. فکان اسید یدخل البیت المسلم فیریو. جب اسید تاریخ گھر میں جاتے تھے تو گھر میں اجالا ہو جاتا تھا, گھر میں روشنی ہو جاتی تھی. تبھی تو پکار کر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے میرے آقا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے. چمکانے والے اللہ اکبر. تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ. تاج الشریعہ. زندہ باد. ماشاء اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اللہ کی حفاظت کرے, نظر بد سے بچائے, سب کو بچائے. آمین. اتنے حسن والا. اللہ اکبر. کہ کالے تھے اتنے گورے ہو گئے کہ ان کے چہرے کی چمک سے گھر میں اجالا ہوتا تھا. ایک حدیث پاک اور ہے ترمذی شریف ابواب المناقب کی حدیث ہے. حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیا. کہتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. علی وجہی وراسی. ان کے چہرے پر اور سر پر اپنا دستے کرم پھیر دیا. تو معلوم ہے کیا ہوا؟ پھیرنے کا حضور نے کہا اللہم جملہ. اے اللہ اس سے خوبصورتی عطا فرما. سر پہ اور چہرے پہ نبی پاک نے دستے کرم پھیرا اور دعا کر دی. تو عالم کیا ہوا معلوم ہے؟ 120 سال کی عمر ہوئی اور 120 سال میں داڑھی اور سر کے بال سفید ہوئے. ہے کوئی ایسی دوا کہ لگا لو تو بال سفید؟ 120 سال کا مطلب ہوتا ہے
43 سال کا یہ حال ہے، دیکھیے ان کا دیکھ کے ماشاءاللہ سفید سفید سے لگتا ہے جیسے کوئی ہیرا چمک رہا ہے۔ 120 سال کی عمر میں چند ایک بال کو چھوڑ کر سارے بال کالے کے کالے رہے، اور نبی پاک نے چہرے پہ دست کرم پھیر دیا تھا، تو 120 سال کی عمر میں ان کے چہرے پہ کہیں سکرن، کہیں پہ وہ سمٹنا سکرن کہیں نہیں تھی، ان کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے 20 سال کے نوجوان کا چہرہ چمکتا تھا۔ میرے آقا نے ایسا چمکا دیا، 120 سال کی عمر میں چہرہ حساس بشاش ہے جیسے نوجوانوں کا ہوتا ہے کسی کے ہاتھ میں ایسی طاقت ہے، کسی کے ہاتھ میں ایسی خوبی، یہ طاقت مدینے والے کو ہے، مدینے کے تاجدار کو ہے، ایسا دست کرم ہے جدھر جدھر اٹھا دیے کرم ہی کرم ہو گیا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت سلام میں کہتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، مجھے پہلے سماعت پہ لاتا غنی کر دیا، موج بہرے سماحت پہ لاکھوں سلام۔ کسی کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے جیسا کہ میرے آقا کے دست کرم میں ہے۔ میرے آقا بے مثال ہیں، کتنے بے مثال ہیں ذرا دیکھو، آگے بڑھو، ایک حدیث پاک اور سنتے چلیے۔ نبی پاک کے ہاتھ کا یہ عالم پاک کا یہ عالم تھا۔ اب ذرا قدم ناز کی خوبی دیکھو، حدیث پاک بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 519 پر ہے، مشکاہ شریف صفحہ 563 پر ہے۔ ان انس بن مالک حدثهم ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم صعد احدا وابو بکر وعمر وعثمان فرزق بهم فقال احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان او كما قال۔ انس بن مالک صحابی کہتے ہیں ایک نبی پاک احد پہاڑ پر گئے، ساتھ میں ابو بکر بھی تھے، ساتھ میں عمر فاروق بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، تینوں صحابہ کو لے کر نبی احد پر گئے۔ نبی پاک نے قدم رکھا تو پہاڑ پہ زلزلہ آ گیا، پہاڑ ہلنے لگا، پہاڑ میں زلزلہ آیا تو میرے نبی نے اپنا قدم ناز کی ٹھوکر مارا پہاڑ پہ اور فرمایا اے احد ٹھہر جا، نہ ہل، اپنے زلزلہ کو بند کر، ٹھہر جاؤ، کیونکہ تمہاری پیٹھ پر کوئی اور نہیں ہے۔ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دونوں شہید ہیں۔ جب نبی نے ٹھوکر مارا تو اس کی حرکت ختم ہو گئی، زلزلہ ختم ہو گیا۔ اب بھائی کے تاجدار پکار کر کہتے ہیں ایک ٹھوکر میں اونٹ کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر میں اونٹ کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے نابقہ اللہ اکبر ایریا نبی کے قدم ناز کا یا رسول اللہ، معجزات مصطفیٰ زندہ باد، اختیار مصطفیٰ زندہ باد، کلام رضا زندہ باد، کلام اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ نبی پاک کے قدم ناز کا یہ عالم ہے۔ شیخ ابوالحق محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوۃ شریف میں حدیث لکھتے ہیں کہ میرے آقا بچپن کے زمانے میں دائی حلیمہ کے گھر رہتے تھے، قبیلہ بنی سعد میں رہتے تھے، تو ایک بار بکری چرانے کے لیے نکل گئے اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ میں۔ جب بکری چرانے گئے اچانک ایک پتھر قدم ناز کے نیچے آ گیا، تلوے اقدس کے نیچے آ گیا تو پتھر پگھل گیا، موم کی طرح پگھل گیا، نشان قدم کو اپنے سینے میں جما لیا، پتھر پگھل گیا۔ نبی کے قدم ناز کا نقش جو ہے پتھر پہ آ گیا، یہ تھا میرے نبی پاک کے قدم ناز کا کمال۔ پتھر بھی پگھل جاتا ہے، قدم ناز کے نقش کو اپنے سینے میں جما لیتا ہے۔ تبھی تو غازی پور کے ایک ولی کہتے ہیں نہ میرے دل نہ جگر پر، نہ دیدہ تر پر، نہ میرے دل نہ جگر پر، نہ میرے دل نہ جگر پر، نہ دیدہ تر پر، قرار کرے تو نشان قدم ہو کر۔ نبی پاک کے قدم ناز کا یہ کمال ہے۔ اور آگے سنیے، وقت بہت کم ہے، تب یہ چارے صوبہ تک بولیں مگر بول نہیں سکتا، ٹرین بھی پکڑنا ہے، وقت بہت تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ نبی پاک کی آنکھوں کا کمال، نبی پاک کے قوت سماعت کا کمال، نبی پاک کی ہر ادا میں کمال ہی کمال۔ لیکن اب رہنے دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ رہنے دیتے ہیں اتنے ہی پہ۔ میرے نبی کی ہر خوبی بے مثال ہے، ہر خوبی بے مثال ہے۔ میرے آقا مدینے کے تاجدار کی قوت بصارت کا یہ عالم ہے۔ مشکاہ شریف
صفحہ 77 پہ حدیث پاک ہے عن ابی ہریرہ قال عن ابی ہریرہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر وفی مؤخر صفوف رجل فاسا الصلاة فلما سلم ناداه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا فلاں الا تتق اللہ الا ترى کیف تصلی انکم ترون انه يخفى علی شیء مما تصنعون والله انی لا ارى من خلفی کما ارى والله انی لا ارى من خلفی کما ارى من بین یدی. حضور نے فرمایا حضور کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھی. حضرت ابو ہریرہ جب حضور نے سلام پھیرا کہتے ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد حضور نے پیچھے دیکھا. سب سے آخری صف میں کتنی بھیڑ ہوتی تھی حضور کے پیچھے؟ سب سے آخری صف میں ایک نمازی تھا. اسے حضور نے مخاطب کیا اے فلاں الا تتقی اللہ کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے؟ الا ترى کیف تصلی کیا تو نماز پڑھنا نہیں جانتا ہے؟ سبحان اللہ. 10 صفوں کے بعد میں سب سے آخری صف کا ذکر ہے. وفی مؤخر الصفوف رجل سب سے آخری صف میں ایک آدمی تھا جس نے نماز میں کچھ گڑبڑی کر دیا. حضور نے سلام پھیرا. اسی سے کہا ہے بندے خدا کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے؟ کیا تو نماز پڑھنا نہیں جانتا ہے؟ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں آگے ہوں تو پیچھے کی خبر نہیں ہے؟ ارے کہتے سبحان اللہ. وہابی کا منہ کالا ہو اور زیادہ جتنے کالے ہیں دگنا اور ہو جائے اور بڑے منحوس بن جائیں کیونکہ اس بھرنے والے تو نہیں ہے. کہتے ہیں نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے. معاذ اللہ. ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے لکھتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے. براہین قاطعہ صفحہ 131 پر وہاں بھی لکھا ہے کہ براہین قاطعہ ان کی کتابیں وہاں بھی. نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. نبی کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے. وہاں بھی کہتے ہیں مگر نبی کا علم دیکھو سب سے آخری سب میں نمازی ہے. گڑبڑی ہوئی. حضور نے کہا تم نماز پڑھنا نہیں جانتے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو تم پیچھے کرتے ہو وہ میں نہیں دیکھتا ہوں؟ واللہ انی لارا من خلفی خدا کی قسم میں پیٹھ کے پیچھے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں. سامنے دیکھتا ہوں. اب پتا چلا میرے نبی کے دیکھنے کا یہ عالم ہے. کائنات کے ذرہ ذرہ کو دیکھتے ہیں, آگے دیکھتے ہیں, پیچھے دیکھتے ہیں. نبی کے سامنے کوئی حجاب نہیں ہو سکتا, بلکہ میرے نبی کے دیکھنے کا تو یہ عالم ہے. بریلی کے تاجدار آلات کہتے ہیں یا رسول اللہ سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. میرے نبی معراج کی رات میں ساتوں آسمان کے اوپر گئے, سدرا کے آگے گئے, سدرۃ المنتہا کے آگے گئے, عرش کے اوپر گئے تو سر عرش پر مصطفیٰ ہیں. اتنی اونچائی پہ جانے کے بعد میرے نبی ہم غلاموں کے دل فرش پہ نظر رکھتے ہیں. فرماتے ہیں یا نبی اللہ سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. میرے نبی کی نگاہ کے سامنے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. کائنات کے ذرہ ذرہ کو دیکھتے ہیں. کون غلام کہاں سے پکارتا ہے نبی سنتے ہیں, نبی دیکھتے ہیں, امداد فرماتے ہیں. اس لیے گناہگاروں مصیبت آئے تو نبی کو پکارنا, آفت آئے تو نبی کو پکارنا, ضرورت ہو تو نبی کو پکارنا. سائل و دامن سخی کا تھام لو. آلات کہتے ہیں سائل و دامن سخی کا تھام لو, کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. ایسا ہی لو نبی سے مانگو کیونکہ نبی عطا فرماتے ہیں. نبی جود و سزا والے ہیں. میرے نبی مانگنے والے کو واپس نہیں کرتے ہیں. بریلی کا امام پکار کے کہہ رہا ہے ہوا کیا جود و کرم ہے, شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں, مانگنے والا تیرا دھارے چلتے ہیں عطا کے, وہ ہے قطرہ تیرا, تارے پیتے ہیں سخا کے, وہ ہے ذرہ تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک ہے ابھی یعنی محبوبوں میں نہیں میرا تیرا. زبی خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا. اور میرے نبی جیسا نہ آیا ہے, نہ آئے گا, نہ ہوا ہے, نہ ہوگا. تبھی تو اعلیٰ حضرت
کہتے ہیں میرے نبی کی شان کا یہ عالم ہے، میرے نبی کو اللہ نے بے مثال بنایا ہے، میرے نبی کی طرح نہ پیدا ہوا ہے نہ کوئی پیدا ہونے والا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو بے مثال بنایا ہے۔ تو اے دھرمگاؤں کے رہنے والوں، نبی سے محبت کرو۔ اتنا درجہ بلند ہوگا، جتنا عشق ہوگا اتنا فائدہ ہوگا۔ تو نبی پاک پہ جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہو۔ جب کہیں گستاخی ہو تو نبی پاک کی گستاخی سن کر فتویٰ پوچھنے مت آؤ، مسئلہ پوچھنے مت آؤ۔ دل گواہی دے رہا ہے، عشق انگڑائی لے رہا ہے تو گستاخ رسول کو اس کی انجام تک پہنچا دینا، کیونکہ عاشق کی یہی شان ہوتی ہے۔ اللہ کی سر آخری بات چلتے چلتے میرے نبی کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا۔ قاسم بھائی ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے، آخری شیخ پڑھ رہا ہوں پھر سلام پڑھا جائے گا۔ میرے نبی کی طرح نہ کوئی آیا ہے نہ آنے والا ہے، نہ ہوا ہے نہ ہونے والا ہے۔ میرے آقا بے مثال ہے۔ پہلی کے تاجدار کہتے ہیں اللہ کی سر تا وحدم، اللہ کی سر ایمان یہ کہتا ہے میری جان لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ زندہ باد۔ اب بس کسی پہ تقریر کو ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، 1 گھنٹہ سمے بچا ہے، کھانا بھی کھانا ہے، تیاری کرنا ہے، پھر جانا بھی ہے، اس لیے بعد اب کھڑے ہو جائیں، آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کریں۔